السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو والدین اور اولاد سے متعلق ایک سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ دیکھتے دیکھتے زندگی نے ایسی کروٹ بدلی کہ شیخ صاحب حیرت کرنے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ اتنی بڑی حویلی میں 2 بوڑھی اور کمزور جانیں اپنے وجود کی تلاش میں بھٹکتی رہتی۔ وسیع اور عریض کمرے، لمبے چوڑے برآمدے، کشادہ صحن اور رہنے والے صرف 2 دم۔ اس عمر میں سہاروں کی تلاش کیا کرتے؟ جو سہارا دے سکتے تھے وہ نیا جہاں بسا کر کبھی کے دور دیس جا چکے تھے۔ بس ان کے نام ہی ان کی شناخت اور ان کی پہچان کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ حالانکہ ان کی کوشش ہوتی کہ ان کے نام بھی ان کی زبان پر نہ آئیں کہ ایسا کرنے سے دکھ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا تھا، لیکن عادتیں پختہ ہو جائیں تو انہیں ترک کرنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ عادت انہیں زخم زخم کر دیتی تھی۔ شیخ صاحب باہر سے آتے تو دور ہی سے آواز دیتے، ارے بھائی کمال کی امی آپ کہاں ہیں؟ اور بیگم شیخ کسی گوشے سے مسکراتی ہوئی برآمد ہوتی، میں یہاں ہوں جمال کے ابا، وہ شریر لہجے میں کہتی، اور دونوں بے اختیار ہنستے تھے۔ دراصل دونوں بیٹوں کو انہوں نے بچپن ہی میں بانٹ لیا تھا۔ بیگم شیخ کمال کو زیادہ چاہتی تھیں، اس لیے وہ کمال کی امی بن گئی تھیں، اور شیخ صاحب چھوٹے بیٹے جمال سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے بیگم انہیں جمال کے ابا کہتی تھی۔ حالانکہ سچ یہ تھا کہ دونوں بیٹے ان کی جان و روح تھے، بس ایک دوسرے کو چھیڑنے میں انہیں لطف آتا تھا۔ رفتہ رفتہ یہ چھیڑ چھاڑ ان کی عادت بن گئی۔ بیٹوں کو بھی ماں باپ کا اس طرح مخاطب کرنا اچھا لگتا تھا۔ ان میں صرف 2 سال کا فرق تھا، لیکن جوان ہونے کے بعد یہ فرق بھی مٹ گیا۔ اب تو دونوں بھائی برابر کے ہی لگتے تھے۔ ان کا اونچا قد اور کشادہ سینہ دیکھ کر ماں باپ کا دل فخر سے بھر جاتا۔ اپنے گبرو جوان بیٹوں کو دیکھ کر ماں باپ پھولوں نہیں سماتے تھے، وہ انہیں دیکھ کر جیتے تھے اور ہر وقت ان کی اللہ آمین کرتے تھے۔ لیکن یہ چاہت اندھی نہیں تھی، انہیں بیٹوں کے بہتر مستقبل کی فکر بھی دامن کی رہتی تھی۔ اعلیٰ تعلیم و تربیت نے انہیں تراش کر شفاف قیمتی ہیرا بنا دیا تھا، اور اب صرف ایک فرض ادا کرنا تھا، ان کے بہترین کیریئر کا انتخاب اور ان کے روشن مستقبل کا فیصلہ کرنا، اور پھر ان کا گھر بسانا۔ شیخ صاحب کی خواہش تھی کہ کمال ان کا بزنس سنبھالے، لیکن کمال کو دور افتادہ جنگلوں میں جا کر لکڑی کی کٹائی کرنا پسند نہیں تھا۔ وہ ملازمت کرنا چاہتا تھا، ایسی ملازمت جو اس کے بہترین مستقبل اور کامیاب زندگی کی ضمانت ہو۔ وہ ترقی یافتہ زندگی کا حصہ بننا چاہتا تھا، اور اس نے ایک روز باپ سے اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا۔ لیکن ہمارے بزنس کا کیا ہوگا بیٹا؟ شیخ صاحب فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے بڑی محنت سے اپنا بزنس جمایا تھا، برسوں اپنا پسینہ بہا کر اور خون جلا کر وہ آج ترقی کے آسمان پر براجمان تھے۔ کمال کو صرف ذرا سا سہارا دینا تھا۔ بیٹا ملازمت میں تمہیں کتنے پیسے ملیں گے؟ بس چند ہزار؟ اللہ کا شکر ہے ہم آج لاکھوں کما رہے ہیں۔ ابا اگر یہی کرنا تھا تو آپ نے مجھے اتنی تعلیم کیوں دلوائی تھی؟ یہ کام تو جاہل بھی کر سکتے ہیں نا؟ کمال کو باپ سے اتفاق نہیں تھا۔ تعلیم کا استعمال اس لیے ہوتا ہے کہ کام زیادہ سلیقے اور سمجھداری سے کیا جا سکے، اور نئی ٹیکنیک اور نئے تجربات سے استفادہ حاصل کیا جا سکے۔ خدا جانے ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں یہ بات کس نے بٹھا دی ہے کہ کاروبار کرنا جاہلوں کا کام ہے اور تعلیم صرف ملازمت کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ شیخ صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ خود بھی تعلیم یافتہ تھے، لیکن انہوں نے ملازمت پر کاروبار کو ترجیح دی تھی، اور آج ان کا شمار کامیاب بزنس مینوں میں ہوتا تھا۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ بیٹا ان کی رائے سے متفق نہیں ہے تو وہ خاموش ہو گئے۔ کمال نے بڑی کوششوں سے ویزا حاصل کیا اور ایک دن جہاز پر بیٹھ کر اڑ گیا۔ اس کی منزل مغرب کا کوئی ملک تھا، اور آنکھوں میں ڈالرز کی چمک تھی۔ ڈالرز کی چکا چوند میں اسے نہ ڈھلتی عمر کے ماں باپ نظر آئے اور نہ ہی اپنے فرائض کا احساس ہوا۔ شاید نئی نسل ماں باپ کے لیے قربانی دینے کو حماقت سمجھتی ہے۔ بیچارے ماں باپ اولاد کے فرائض ادا کرنے کے لیے جی جان سے محنت کرتے ہیں، ان کی زندگی کا ہر لمحہ انہی کی فکر میں گزرتا ہے،
اولاد کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جوان ہونے تک وہ اس کی ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اولاد اپنے مستقبل اور من چاہی زندگی کے حصول کے سوا کچھ نہیں چاہتی۔ جمال شروع سے ہی کچھ شرمیلا تھا۔ بھائی کی نسبت اس میں حوصلے کی بھی کمی تھی۔ اب تک ماں باپ کی انگلی تھام کر چلنے کی عادت تھی۔ شیخ صاحب کو اس سے بہت امیدیں تھیں، کم از کم وہ کمال کی طرح بے مروت اور خود غرض نہیں تھا۔ اس نے بھائی کے فیصلے کی دبی زبان سے مخالفت بھی کی اور کمال نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا۔ کمال کا کہنا تھا کہ ماں باپ کے پہلو سے لگ کر زندگی گزارنے والے لڑکے کبھی کامیاب اور روشن مستقبل کے مالک نہیں بن سکتے، ہمیشہ کنویں کے مینڈک بن کر رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے۔ جمال نے صاف کہہ دیا تھا، مجھے امی اور ابا کو چھوڑ کر اگر جنت بھی ملے نا تو وہاں بھی نہیں جاؤں گا۔ لیکن روبی شاید جنت سے زیادہ پرکشش تھی۔ اس کی زلفوں کے پیچ و خم میں الجھ کر اس کے سارے بلند و بانگ دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور روبی کو بھی شاید اس جیسا موم کا آدمی درکار تھا جسے وہ اپنی مرضی سے نچا سکے، جس شکل میں چاہے ڈھال سکے، جس کی اپنی کوئی سوچ نہ ہو، کوئی رائے نہ ہو۔ شوہر جتنا زیادہ کمزور ہو، عورت اتنا زیادہ خوش رہتی ہے، اس کی خود پسندی کو اسی طرح تقویت ملتی ہے۔ روبی کو بھی ایسا ہی شوہر چاہیے تھا۔ روبی کا گھرانہ بے حد آزاد خیال تھا۔ 2 بھائیوں کی اکلوتی بہن اور والدین کی تنہا بیٹی ہونے کا اس نے کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھایا۔ زندگی کا ساتھی منتخب کرتے وقت اس نے اپنا حق جس دھڑلے سے استعمال کیا، اسے دیکھ کر خود جمال کے چھکے چھوٹ گئے۔ روبی کے ڈیڈی کا کروڑوں کا بزنس تھا، کئی شہروں میں ان کے ہوٹل چل رہے تھے۔ ان کے مقابلے میں جمال کے ابا کی پوزیشن بہت کم تھی۔ روبی کی نظر عنایت اس کے لیے ایک اعزاز سے کم نہیں تھی۔ کالج کے سینکڑوں نوجوانوں میں سے اسے منتخب کر کے روبی نے گویا اس پر احسان کیا تھا۔ ایک روز روبی نے اسے پکڑ لیا۔ جمال، تم اپنے پیرنٹس کو کب ہمارے گھر بھیج رہے ہو؟ کیا اپنے ڈیڈی سے ہمیں مار کھلواؤ گی؟ تمہیں ہم ایسے لگتے ہیں جمال؟ کم آن، مذاق نہیں کرو۔ ڈیڈی تمہارے گھر والوں سے ملنا چاہتے ہیں۔ کیا مجھ سے مل کر انہیں خوشی نہیں ہوئی تھی؟ بدھو کہیں کے، خوشی نہ ہوتی تو وہ گھر والوں سے کیوں ملنے کو کہتے؟ شادی بیاہ کے معاملات تو بڑے ہی طے کرتے ہیں نا۔ تم ایسا کرو، اتوار کو انہیں بھیج دو، ڈیڈی باہر جانے والے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے ہی ہماری شادی فائنل ہو جائے، ورنہ بات مہینوں پر چلی جائے گی۔ دراصل میں نے ابھی امی اور ابا سے تمہارا ذکر نہیں کیا نا، تو آج ہی کر دو نا۔ آخر ہم کس بات میں کم ہیں کہ تم ہمارا ذکر کرنے سے ڈر رہے ہو؟ روبی ناراض ہو گئی۔ ارے یہ میں نے کب کہا روبی، بس لحاظ آتا ہے کہ اپنی شادی کی بات میں خود کروں۔ یا تو تمہارے والدین تمہیں بچہ سمجھتے ہیں یا پھر تم خود ابھی نابالغ ہو۔ کہو تو میں خود ان سے مل کر بات کروں۔ ارے ارے ارے، ایسا غضب بھی نہ کرنا، ابا بغیر کچھ سوچے سمجھے ہی انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ کیا تمہارے گھرانے میں لڑکیوں کو بکری سمجھا جاتا ہے کہ بس میں کر کے زندگی گزار دیں؟ اس کی اپنی کوئی رائے یا مرضی نہیں ہوتی، اور وہ اپنی خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی کیا؟ جمال گڑبڑا گیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ روبی کو کیا جواب دے۔ ایسا نہیں ہے روبی، لیکن ہمارا خاندان اسے بھی پسند نہیں کرتا کہ لڑکیاں سینگ مارتی پھریں اور ہونے والی سسرال میں جا کر خود اپنے رشتے کی بات کریں۔ ذرا طریقے اور سلیقے سے شادی بیاہ کی بات چیت ہونا چاہیے نا۔ اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تم لوگ بہت دقیانوسی ہو۔ ہاں، کسی حد تک ہیں تو صحیح، لیکن اتنے بھی نہیں کہ ماں باپ بیٹے کی پسند کا خیال نہ کریں۔ امی اور ابو مجھے بہت چاہتے ہیں۔ جمال، ایک بات آج صاف ہو جائے تو اچھا ہے، میں ایسے گھٹے ہوئے ماحول میں کبھی نہیں رہ سکوں گی۔ کیا مطلب ہے روبی؟ اول تو یہ کہ وہ دبو قسم کا لڑکا تھا، پھر پہلی بار کسی لڑکی نے اس کو چاہا تھا۔ لڑکی بھی کون؟ روبی، جس پر آدھا کالج فدا تھا، لیکن اس نے کسی کو لفٹ نہیں دی تھی، اور عنایت کی بارش صرف جمال پر کی تھی۔ جمال بھی بے حد وجی اور سمارٹ تھا، لیکن نیک اور شریف بھی تھا۔ دیکھو جمال، میں کہہ دیتی ہوں کہ میں ذرا آزاد خیال ہوں۔ میرے گھر والے بھی نئی روشنی اور تہذیب کے دل دادا ہیں۔ والدین بچوں پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتے، بچے ماں باپ کی مصروفیات میں دخل نہیں دیتے۔ میرے ڈیڈ کلب جاتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، بھائی بھی سب ڈیڈی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ صرف ممی ذرا بیکورڈ ہیں، لیکن وہ ہماری زندگی پر اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ تمہارے گھر والے ان باتوں کو برا سمجھتے ہیں۔ ایسے میں میری گزر ان کے ساتھ کیسے ہوگی؟ تم خود مجھ سے اچھی طرح واقف ہو نا۔
کیا تم شادی سے انکار کر رہی ہو روبی؟ ارے بدھو، میں شادی سے انکار نہیں کر رہی ہوں، بلکہ تمہارے والدین کے ساتھ رہنے سے انکار کر رہی ہوں۔ تو تب یہ شادی کیسے ہوگی؟ تم ہمارے ساتھ رہو گے نا؟ ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے ہوٹل کے بزنس کو اور ترقی دینا ہے۔ وہ لندن میں ہوٹل کھولنا چاہتے ہیں اور تم کو اس کا انچارج بنانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو کیا مجھے لندن میں رہنا پڑے گا؟ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی نا یار، لیکن امی اور ابو، ان کو یہاں تنہا چھوڑ کر میں کیسے جا سکتا ہوں؟ وہ بچے نہیں ہیں کہ تمہارے بغیر نہ رہ سکیں۔ آخر کمال بھی تو باہر ہے نا، پھر تمہارے جانے میں کیا قیامت ہے؟ پر ایک کو تو ان کے پاس رہنا چاہیے نا، ورنہ وہ بیچارے اکیلے رہ جائیں گے۔ اکیلے کیوں؟ ڈھیر سارے ملازم ہیں، اور بھی رشتہ دار آتے جاتے ہوں گے، اور پھر اولاد بڑی ہو جائے تو پھر اسے اس کی مرضی کی زندگی گزارنے کا حق دینا والدین کا فرض ہے۔ اور جب یہی باتیں جمال نے شیخ صاحب اور بیگم سے کہیں تو وہ سن سے رہ گئے۔ انہیں جمال سے ایسی قطعاً امید نہیں تھی۔ کیا تم بھی جمال، تم بھی ایسا چاہتے ہو؟ شیخ صاحب کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ یہ ساری تعویلیں اور دلیلیں جمال دے رہا ہے، جو کمال سے صرف اس لیے خفا تھا کہ وہ ماں باپ کو چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ اب خود وہ بھی انہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے جمال، تم جا سکتے ہو، بیگم شیخ نے رسان سے کہا۔ بیگم کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ شیخ صاحب، چڑیا کے بچے بھی پرواز کی طاقت آنے کے بعد گھونسلے میں نہیں رہتے، وہ تو کھلے آسمان میں آزادی سے اڑنا چاہتے ہیں، اور وہ اس وقت تک ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں جب تک خود سے دانہ کھانے کے قابل نہیں ہوتے اور اڑنے کے لائق نہیں ہو جاتے۔ اب ہمارا بچہ بھی پرواز کے قابل ہو کیا ہے؟ بیگم شیخ کی آواز رند گئی۔ جمال خوش ہو گیا اور پھر جلد ہی روبی اس کی دلہن بن کر کوٹھی میں آ گئی، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ دوسرے دن ہی وہ میکے چلی گئی، لیکن تنہا نہیں، جمال بھی اس کے ساتھ تھا، اور ڈھنڈھار کوٹھی میں بس وہ دونوں بے قرار روح کی مانند کمروں اور برآمدوں میں چکراتے پھرتے۔ جمال سے انہیں یہ امید نہیں تھی، وہ امید ہی کیا جو پوری ہو جائے۔ امید کو یقین کی منزل بہت کم ملتی ہے۔ لفظ امید بہت کمزور ہوتا ہے۔ یہ لفظ اپنے آپ اپنی کمزوری کا اعتراف ہوتا ہے، جبکہ یقین ایک قوت ہے، مضبوط اور بھرپور، مستحکم اور دیر پا۔ لیکن امید خوشائند خواب ضرور دکھاتی ہے۔ شیخ صاحب اور بیگم نے بھی اپنے کلیجے پر صبر کی سل رکھ لی۔ شاید روبی کی امی بیٹی کی شادی کے انتظار ہی میں تھیں۔ شادی کے چند ماہ کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ڈیڈی کا دل گھر سے اچاٹ ہو گیا۔ جلد سے جلد انہوں نے سارا بزنس سمیٹ لیا اور ماں فیملی کے لندن ہجرت کر گئے۔ ابھی تک انڈیا ہوٹل کاغذ پر تھا، ڈیڈ نے اسے چند ہفتوں میں کھڑا کر دیا۔ دونوں بیٹے اور جمال ہوٹل کو دیکھتے تھے۔ روبی نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے شب و روز محنت کر رہی تھی۔ بیوٹی پارلر، مساج پارلر اور نہ جانے کون کون سے کھڑاک اس نے پال لیے تھے۔ اس کا زیادہ وقت اسی میں گزرتا تھا۔ بیچارہ جمال اپنے سالوں کی بدلی ہوئی نظریں دیکھ کر بھی کچھ نہ دیکھنے کی قسم کھائے بیٹھا تھا۔ ڈیڈی کو برسوں کے بعد آزادی نصیب ہوئی تھی۔ بیٹے ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل تھے۔ رنگین مزاج اور آزاد خیال تو وہ پہلے سے ہی تھے۔ مشرق میں رہ کر مغرب کی نکالی کر کے خود کو آدھا انگریز تو وہ پہلے بھی سمجھتے تھے۔ اب تو لندن میں رہ رہے تھے، لہٰذا مغرب کی چکا چوند نے انہیں بالکل ہی اندھا کر دیا، اور ان کا وقت پبوں اور کلبوں میں گزرنے لگا۔ ڈرنک تو وہ پہلے بھی کرتے تھے، اب شراب میں غوطے لگانے لگے۔ خسارے میں سراسر شیخ صاحب اور بیگم تھیں۔ اولادیں ہاتھ سے نکل گئی تھیں۔ گھر کی رونق تو مکینوں کے دم سے ہوتی ہے، ورنہ اینٹ گارے کے مکان مقبرے سے لگتے ہیں۔ وہ بھی ایک بڑے سے مقبرے میں زندہ دفن تھے۔ ملازموں کی فوج تھی، نہ بیٹوں کے کہے تھے۔ دو ملازم خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہتے۔ میاں بیوی آپس میں بات کرتے تو جلد ہی موضوع ان کی گرفت سے پھسل جاتا۔ اس عمر میں تو ایک ہی موضوع دلچسپی اور کشش رکھتا ہے، بچوں کی باتیں، اور پھر ان کے بچوں کی باتیں۔ یہاں کیا تھا؟ بھائیں بھائیں کرتی کوٹھی اور ڈستے سناٹے۔ شیخ صاحب بیٹھک میں اپنی مخصوص آرام کرسی پر دراز اخبار پڑھتے رہتے، اور بیگم اندر خدا جانے کیا سٹر پٹر کرتی رہتی۔ ان کے آنگن کے پھول پردیس میں مہک رہے تھے، جہاں کسی کو ان کی ضرورت نہیں تھی۔ حسب معمول شیخ صاحب اخبار بینی میں مصروف تھے اور اخبار کا ایک ایک لفظ چاٹ چکے تھے، حتیٰ کہ ہر خبر اپنی تمام جزیات کے ساتھ انہیں یاد ہو گئی تھی۔ ایسے میں بیگ صاحب کی آمد کسی انعام سے کم نہیں تھی۔ بیگ صاحب نے السلام علیکم کا گرجدار نعرہ مارا اور ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ کئی دن کے بعد آئے تھے، اس لیے زیادہ خوش تھے۔ وعلیکم السلام، خیریت بیگ صاحب؟
شیخ صاحب نے اخبار الگ رکھ دیا، چشمہ اتار کر کیس میں بند کیا۔ اللہ کا شکر ہے حضرت، آپ بتائیے کیا حال ہے، کوئی نئی خبر؟ بیگ صاحب نے اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ نئی خبر یہ ہے کہ ساری خبریں پرانی ہو چکی ہیں، وہی قتل، لوٹ مار، ڈاکہ زنی اور دہشت گردی، ہر معاملے میں، ہر حادثے میں بیرونی ہاتھ ہونے کا دعویٰ اور دہائی۔ بس ہمارے لیڈروں کے بیانات روز بولتے رہتے ہیں، صبح کوئی بیان دیتے ہیں، شام کو کچھ اور کہتے ہیں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، ہم ہی بے وقوف ہیں جو ہر روز یہی خبریں ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور صبح اخبار کا شدید بے چینی سے انتظار کرتے ہیں۔ ایک خبر البتہ نہیں ہے بیگ صاحب۔ ارشاد ارشاد، میں نے اسکول کھولنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنی بڑی کوٹھی ہے تو اس سے بہتر استعمال کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو ہر گلی کوچے میں، ہر کونے کھدرے میں سینکڑوں اسکول چل رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا شیخ صاحب؟ وہ چل رہے ہیں تو ہمارا اسکول بھی انشاءاللہ چلے گا نا، اور خوب چلے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ سب اسکول نہیں، دکانیں ہیں، لیکن میں دکانداری نہیں کر سکتا۔ میرا اسکول نیک نیتی پر مبنی ہوگا، تعلیم کا اعلیٰ معیار، ڈسپلن اور عمدہ کارکردگی میری پالیسی ہوگی۔ اب بتائیے، اگر ایسا ہے تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کار خیر میں میرا بھرپور تعاون حاصل ہوگا۔ بیگ صاحب چند ماہ قبل ہی کالج سے ریٹائر ہوئے تھے، پڑھنا پڑھانا ان کی گھٹی میں پڑا تھا، وقت کا اس سے زیادہ مناسب استعمال اور کیا ہو سکتا تھا۔ دونوں بڑی سنجیدگی سے اپنا پروگرام مرتب کرنے لگے۔ 3-4 مہینے کی دوڑ دھوپ اور کوشش کے بعد اسکول کا افتتاح بڑی دھوم دھام سے ہوا اور شیخ صاحب جوانوں کے سے جوش و خروش سے اپنے خوابوں کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ بیگ صاحب کے تعلقات اور اثر رسوخ، عمدہ پبلسٹی، سب سے بڑھ کر ان دونوں کی لگن اور محنت نے خاص و عام میں اسکول کی مقبولیت میں اضافہ کر دیا اور بچوں کی تعداد ہر سیشن میں بڑھنے لگی۔ اپنے اسکول کی ترقی اور کامیابی نے شیخ صاحب کو نہال کر دیا تھا۔ شیخ صاحب تو اسکول میں مصروف ہو گئے، بیگم کچھ اور تنہا ہو گئیں۔ پہلے وہ ایک دوسرے کی تنہائی کم کرنے کی کوشش کرتے تھے، اب شیخ صاحب کے پاس وقت نہیں تھا، لیکن بیگم شیخ ان کی سرگرمیاں دیکھ کر مطمئن تھیں۔ پھر یہ کہ آس پاس چہل پہل کا احساس بھی ہوتا تھا، سناٹے کہیں دور کھو گئے تھے۔ کبھی کبھی مسز نقوی اور مسز ارشد انٹرول میں ان کے پاس آ جاتی تھیں اور بیگم شیخ کے ہاتھ کی چائے کا لطف اٹھاتی تھیں۔ یوں تو لنچ کے وقت سٹاف کو اسکول کی طرف سے چائے دی جاتی تھی، لیکن بیگم شیخ کے ہاتھ کی چائے کا مزہ ہی اور تھا۔ دونوں ٹیچروں کو بیگم شیخ سے بات کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ مسز ارشد اور مسز نقوی کے بچے ابھی چھوٹے تھے، وہ اپنے بچوں کی باتیں کرتے ہوئے فکر مند نظر آتی تھیں۔ گھر میں ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ساس نندیں ٹیچری کو ان کا شوق سمجھتی تھیں اور ملازمت کے سخت خلاف تھیں۔ ایسے میں ان سے کسی تعاون کی کیا امید کی جا سکتی تھی؟ ان کے محلے میں ایک بیوہ خاتون نے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ایک چھوٹا سا پلے گروپ کھول لیا تھا، جہاں ملازمت پیشہ خواتین چھوٹے بچوں کو چھوڑ جاتی تھیں۔ بیگم شیخ کو یہ آئیڈیا پسند آیا۔ کئی دن کے سوچ و بچار کے بعد انہوں نے مسز نقوی اور مسز ارشد سے صلاح مشورہ کیا۔ انہوں نے زور و شور سے اس کی تائید کی۔ یوں پلے گروپ کی ابتدا انہی دونوں کے بچوں سے کی گئی۔ وہ بھی مطمئن تھیں کہ بچے ان کی نظروں کے سامنے نہ صحیح قریب تو تھے، اور انٹرول میں وہ اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزارتی تھیں۔ شروع میں ایک آیا اور ایک ملازم سے کام چلایا، بچوں کی تعداد بڑھی تو 3 آیا اور 2 ملازم رکھ لیے، اور پھر بیگم شیخ خود بھی اپنا سارا وقت بچوں کے ساتھ گزارتی تھیں۔ ان کے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجنے لگیں اور ان کی معصوم مسکراہٹوں نے بیگم شیخ کے دل سے محرومیوں کے داغ کھرچ کر پھینک دیے۔ اب دونوں میاں بیوی رات کو سونے لیٹتے تو سارے دن کی کارگزاری پر تبادلہ خیال کرتے، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے اور مستقبل کے پروگرام بناتے۔ ان مصروفیات میں انہیں کمال اور جمال کا خیال تک نہ آتا۔ اولادیں ماں باپ کو بھلا دیں تو تنہائی کے ناک ڈسنے لگتے ہیں، گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے اور وقت کاٹے نہیں کٹتا۔ کتنے دن وہ خود اسی کرب سے گزرے تھے، لیکن اب انہوں نے اپنی تنہائیوں اور محرومیوں کا مداوع تلاش کر لیا تھا اور بہت خوش تھے۔ جمال کے سسر کا اچانک انتقال ہو گیا۔ جمال کے دونوں سالے تو ان سے خار کھائے بیٹھے تھے، نہ انہیں ہوٹل میں اس کا عمل دخل پسند تھا، نہ بہن بہنوئی کا ساتھ رہنا گوارا تھا۔ باپ کے مرتے ہی انہوں نے بہن کا حصہ الگ کر دیا اور جمال کو بھی دودھ کی مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ یہی نہیں، گھر کا الگ انتظام کرنے کا بھی الٹیمیٹم دے دیا۔ روبی کو حصے کی جو رقم ملی تھی وہ اتنی نہیں تھی کہ جمال اس سے اپنا کوئی کام شروع کرتا اور رہائش کا بھی انتظام کرتا۔ روبی اور جمال بہت پریشان تھے۔
रूबी ही कई दिन के सोचो बचार के बाद दूर की कोड़ी लाने में कामयाब हुई। उसने जमाल को याद दिलाया, बाप की जायदाद में तुम्हारा जो हिस्सा है वो तुम्हारे किस काम आएगा भाई? क्यों ना तुम अपना हिस्सा फरोख्त करके यहाँ नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। घर वापस जाकर बसने का ख्याल फजूल है, और फिर वहां जाकर क्या करोगे? शायद किसी वक्त जमाल ने वापसी का इरादा जाहिर किया था। कोठी में मेरा हिस्सा ज़रूर है, लेकिन बेचने का ख्याल ठीक नहीं है। अम्मी अब्बा की ज़िंदगी में ऐसा करना मुनासिब नहीं होगा। तो ये सोचो ना जमाल, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है ना। मैं कोई मुलाजमत कर लूँगा रूबी, या हम किराए के घर में शिफ्ट हो जाएंगे। क्या किसी होटल में बर्तन धोगे या फिर किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल्समैन बनोगे? अच्छी मुलाजमत तो मिलने से रही, ना तुम डॉक्टर हो ना इंजीनियर, फिर क्या करोगे? जमाल सोच में डूब गया। भाइयों ने जिस तरह हमें जलील किया है, इसका तकाजा तो यही है कि हम इस शहर में रहकर उन्हें बावर कराएं कि हम भी इतने गए गुजरे नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी और मुस्तकबिल संवार सकते हैं। रूबी बहुत संजीदा थी। उसका खलंडरापन रुखसत हो चुका था और वो बड़ी समझदारी की बातें कर रही थी। जमाल कुछ कुछ कायल हो गए, लेकिन इतना बड़ा कदम उठाने का हौसला कहाँ से लाते? इतने दिन तक पलटकर माँ बाप की खबर भी नहीं ली थी, और अब अचानक पहुंचकर कह देंगे कि हमें हमारा हिस्सा दे दो। और यही बात उसने रूबी से भी कह दी। क्यों ना कमाल भाई से बात करके उन्हें हमवार करने की कोशिश करें, वो भी जायदाद के वारिस है ना। और फिर कौन ऐसा है जिसे पैसे की ज़रूरत ना हो? जब बात हक की आ जाएगी तो वो भी अपना हक लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। और अगर कमाल भाई रजामंद ना हुए तो? दरअसल वो इतने वेल ऑफ हैं कि कोठी फरोख्त करके अपना हिस्सा लेने से उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो हमारी तरह दूसरों के रहमो करम पर नहीं है। इब्तदा में छोटी मोटी मुलाजमतें की, अब तो वो बहुत बड़ी पोस्ट पर हैं। और फिर उनकी अमेरिकन बीवी डॉक्टर है, उसका अपना ज़ाती हस्पताल है। ग्रीन कार्ड हासिल करने के लिए सभी लोग वहाँ की लड़कियों से कागजी शादी करते हैं, लेकिन भाई कमाल भाई ने तो कमाल कर दिखाया और अमेरिकन डॉक्टरनी से सचमुच शादी कर ली। आज वो करोड़पति हैं। हाँ, ज़रूर होंगे, लेकिन सिर्फ अपने लिए। अगर अभी तुम उनसे चंद हज़ार डॉलर्स मांग लो ना, तो कर्ज देने तक से इनकार कर देंगे तुम्हें। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपना हिस्सा फरोख्त करके पैसे खड़े कर लो और कमाल भाई को भी रजामंद करो। ठीक है, फिर उन्हें फ़ोन करूँगा। अभी मेरे सामने बात करो। अगर तुम उन्हें राज़ी ना कर सके ना, फिर मैं खुद बात करूँगी और साफ कह दूँगी कि वो अपना हिस्सा भी हमें दे दें, ताकि हम उससे कुछ फ़ायदा तो हासिल कर लें। तब तुम देखना कैसे भागे भागे आते हैं। जमाल हंसने लगा। यही अदाएं तो थीं जिसने उसे रूबी का असीर बना दिया था, और रूबी ने उसी वक्त फ़ोन मिलाकर रिसीवर जमाल को थमा दिया। थोड़ी रद्दोकत के बाद कमाल तैयार हो गया, बल्कि जमाल तो उसे कायल करने में नाकाम ही रहा था। रूबी ने कमाल को खुद कायल करके दम लिया। जब उसने कमाल से ये कहा कि कमाल भाई, अम्मी और अब्बू को इतनी बड़ी कोठी की क्या ज़रूरत है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत ठाठ से गुजारी। अब उन दोनों के लिए 2 कमरों का एक फ्लैट ही काफ़ी है। ना आपको वहाँ रहना है, ना ही हम लोग वहाँ रहेंगे, तो फिर कोठी रखने का क्या फ़ायदा? हमारे सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल हमारी कामयाबियों से मशरूत है। कम से कम आप हमारा तो ख्याल करें ना। जमाल बेचारे तो इतने सीधे हैं कि उन्हें कामयाबी हासिल करने के दाव पेच ही नहीं आते। बस ईमानदारी से ही कोई काम कर सकते हैं, और इसके लिए सरमाए की ज़रूरत है। कमाल की समझ में भी यह बात आ गई, और दोनों भाइयों ने साथ ही वतन जाने का प्रोग्राम बना लिया। रूबी ने आंख खोली थी तो घर में दौलत बरसते देखी थी। आराम व आसाइश की गोद में परवरिश पाई थी। वो तकलीफ़ें उठाने की आती नहीं थी, ना ही उसने ज़माने की सख्तियाँ देखी थीं, जो वो जद्दोजहद और मेहनत से मुस्तकबिल संवारने का जतन करती। वो तो चाहती थी कि उसके पास इतनी दौलत हो कि ढेरों आसाइशें हासिल कर सके, काम भी शुरू करे तो आला पैमाने पर। और अब तो उसे भाइयों को नीचा दिखाना था। दोनों भाभियां भी उससे खार खाती थीं। भाइयों की बेमुरवती में उनका बड़ा हाथ था। दोनों ने अपने अपने शोहरों को सिखा पढ़ाकर उसका हिस्सा अलग करवाया था, और अब आते जाते तमस्खराना मुस्कुराहटों और मायने ख़ीज़ जुमलों से उसे घायल और जलील करने से नहीं चूकती थीं। रूबी को उनके साथ एक पल रहना गवारा नहीं था। वो जल्द से जल्द अपने घर शिफ्ट होना चाहती थी। किराए का घर लेना भी उसे गवारा नहीं था। हालांकि बड़े बड़े 2 अपार्टमेंट भाइयों के कब्जे में थे। ये भी ना सही तो वो उसे होटल का एक स्वीट ही दे सकते थे। जब दिलों में गुंजाइश ना हो तो घरों में भी जगह निकालना मुश्किल हो जाती है। काश डैडी ने उसके लिए भी अलग अपार्टमेंट लेकर दे दिया होता, या फिर होटल में उसका शेयर भी रखा होता।
شاید وہ سمجھتے تھے کہ مشترکہ کاروبار اور مشترکہ رہائش میں ہی زیادہ فائدہ حاصل ہے، لیکن ان کے مرتے ہی سب کچھ بدل گیا، اور اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ بھائیوں کی زندگی سے وہ دور چلی جائے اور ان سے سارے تعلقات اور رشتے ختم کر لے۔ شیخ صاحب کے اسکول میں سالانہ فنکشن تھا، اس کی تیاریاں کئی روز سے ہو رہی تھیں۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے افسر مدعو تھے۔ بلایا تو منسٹر صاحب کو بھی تھا، لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں آ سکے تھے، البتہ اپنا نمائندہ بھیج دیا تھا۔ فنکشن بہت کامیاب رہا تھا، اور جب شیخ صاحب نے اپنی تقریر کے دوران محکمہ تعلیم کے ذمہ داران سے اپیل کی کہ ان کے اس ہائی اسکول کو انٹر درجات کھولنے کی اجازت دی جائے، تو ان کی اپیل کو منظور کرانے کا افسران نے وعدہ کیا اور یقین دلایا کہ وہ اس سلسلے میں ان سے بھرپور تعاون کریں گے۔ فنکشن کی کامیابی اور محکمہ تعلیم کے افسران کی حوصلہ افزائی سے شیخ صاحب اور بیگم شیخ دونوں بہت خوش تھے۔ اسی خوشی میں اسکول میں 2 دن کی چھٹی بھی کر دی تھی تاکہ بچے آرام کریں۔ بیچاروں نے دن رات محنت کی تھی۔ میاں بیوی فرصت سے بیٹھے تھے اور مستقبل کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اچانک دونوں بیٹوں کو اپنے سامنے پا کر انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ کون صاحبان ہیں جو ان کے پہلو سے چمٹے ہیلو ہیلو کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے امی اور ابو کہہ کر انہیں مخاطب کیا، تب کہیں جا کر انہیں یقین آیا کہ وہ کمال اور جمال ہیں۔ پہلے بھی کئی بار شیخ صاحب کو اپنی سماعت اور بصارت پر دھوکا ہوا تھا، لیکن آج تو دونوں واقعی راستہ بھول گئے تھے۔ بیگم شیخ کی آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں اور دھند کے اس پار بیٹوں کی صورتیں گڈمڈ ہوئی جا رہی تھیں۔ ایک عرصے کے بعد بیٹوں کو ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ اولاد خواہ کتنی بھی دور رہے، برسوں پلٹ کر خیر خبر نہ لے، لیکن جس وقت سامنے آ جاتی ہے خون جوش مارنے لگتا ہے، ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ وہ بھی باری باری دونوں بیٹوں کو گلے سے لگا رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ ہر چند یہ خوشی کے آنسو تھے، لیکن ان شفاف قطروں میں کتنے ہی شکوے بھی چھپے تھے، اور ہر سسکی میں بیٹوں کی بے مروتی کی فریاد پوشیدہ تھی۔ کمال اور جمال بھی کچھ نادم، کچھ شرمسار ماں کو باہوں میں سمیٹے تسلی دے رہے تھے، بلکہ انہیں تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنے طویل عرصے تک ماں باپ سے الگ رہے ہیں۔ یہ تو جیسے کل ہی کی بات ہو جب وہ ان کے سایہ شفقت میں سکون اور خوشی کے دن گزار رہے تھے۔ نہ کوئی فکر تھی، نہ کوئی پریشانی۔ ساری پریشانیاں اور فکریں تو والدین خود اوڑھ لیتے تھے اور انہیں زمانے کی گرم ہواؤں سے بچانے کے لیے دیوار بن کر سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب تک وہ ان کے پاس رہے، ہر سرد اور گرم سے محفوظ اور خوش رہے۔ انہیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، اور فکریں اور پریشانیاں تو انہوں نے اپنے لیے خود پسند کی تھیں۔ ترقی، خوشحالی اور دولت کی لالچ انہیں خشک پتوں کی طرح کہاں کہاں اڑائے پھری، تب کہیں جا کر وہ کسی منزل پر پہنچنے کے لائق ہو سکے تھے۔ جمال تو اب بھی نئی زندگی کی شروعات کرنے کے لیے ان کے سہارے اور تعاون کے محتاج تھے، اور اپنی غرض تھی تو ان کے پاس بھاگے آئے تھے۔ انہیں والدین سے نظر ملانے کی جرت ہی نہیں ہوئی۔ حرف مدعا زبان پر کیا لاتے کہ شرمندگی کے مارے اپنی پریشانی کا ذکر تک نہ کر سکے۔ پھر جس کوٹھی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر کے دونوں بھائی آئے تھے، اس کی تو شان ہی کچھ اور تھی۔ کہاں تو ان کا خیال تھا کہ کھنڈر ہوئی کوٹھی کو بیچ باچ کر رقم کھری کر لیں گے، لیکن وہاں ایک ہائی اسکول پوری آن و بان سے چل رہا تھا۔ کئی نئے کمرے تعمیر ہو چکے تھے اور عمارت 3 منزلہ بن گئی تھی۔ چند کمروں میں ماں نے دل بہلانے کے لیے بچوں کے لیے پلے گروپ کھول لیا تھا، اور تو اور اب ماں کے پاس ان کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ دونوں ماں باپ بہت مصروف رہتے تھے، البتہ ان کی خاطر مدارت میں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی۔ اس رات کمال اور جمال سونے کے لیے لیٹے تو جمال نے بھائی سے کہا، کمال بھائی، ہمارا تو سارا منصوبہ ہی خاک میں مل گیا۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ امی اور ابو ہم سے زیادہ دور اندیش اور منصوبہ ساز ہیں۔ اب ہم کس منہ سے ان سے کوٹھی فروخت کرنے کی بات کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، شاید ہم بھول گئے تھے کہ ہمارے والدین نے بھی دنیا دیکھی ہے، ہم سے زیادہ ان کا تجربہ ہے۔ ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں ان کے سامنے بچے ہی رہیں گے۔ تو کیا میں ابو سے پیسے مانگوں؟ حالانکہ یہ اچھا نہیں لگے گا، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے۔ وہاں روبی ایک موٹی رقم کی آس لگائے بیٹھی ہے، خالی ہاتھ گیا تو اسے کیا کہہ کر مطمئن کروں گا؟ پھر میری ضرورت، میری مجبوری، ایک اچھی زندگی کی چاہ، اس کا کیا ہوگا؟ میری مانو تو کچھ نہ کہو، خاموشی سے لوٹ جاؤ۔ کمال نے کہا، وہ تو کرنا ہی پڑے گا کمال بھائی، آپ کو چند لاکھ ملنے یا نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جمال کی مایوسی دیکھ کر کمال بھی فکر مند ہو گیا، لیکن اس کی مشکل کا حل اس کے پاس بھی نہیں تھا۔
अपने पास से कोई बड़ी रकम उसे देना मुमकिन नहीं था। अमेरिकन बीवी का उस पर और उसके पैसे पर पूरा कंट्रोल था। वो तो दांतों से एक एक पैसा पकड़ती थी। यार जमाल, मैं भी बहुत मजबूर हूँ, चाहते हुए भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी भाभी इस मामले में बहुत असूल पसंद है। मैं समझ सकता हूँ कमाल भाई, अगर जानता ना होता तो यहाँ आने के बजाय वहीं आपसे मदद की दरख्वास्त कर लेता। जमाल ने बात ख़त्म कर दी। फिर अब वापसी का प्रोग्राम बनाया जाए क्या? जी हाँ कमाल भाई, अब इसके सिवा चारा भी क्या है। जमाल की बेबसी पर कमाल कुड़ कर रह गया। सुबह कमाल ने बाप से वापसी की इजाज़त मांगी। कुछ दिन और रह लेते ना बेटा। ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल सकती अप्पू, वरना आपका हुक्म ज़रूर मानता। जमाल चुप रहा। जमाल, तुम्हें तो कोई मजबूरी नहीं है ना? मजबूरी तो कोई नहीं है, लेकिन उसकी ज़ुबान रुक गई। चलो ठीक है, तुम लोगों को देख लिया, यही बहुत है। शेख साहब ने मगरिब ज़दा साहबजादों से इसरार करना मुनासिब ना समझा। यूं भी उनकी दिलचस्पी का यहाँ कौन सा सामान था। उनकी सारी दिलचस्पियाँ और वाबस्तगियाँ तो अब मगरिब से ही थीं। बूढ़े माँ बाप किसी तवज्जो के लायक होते तो वो छोड़कर जाते ही क्यों। शेख साहब और बेगम शेख ने आपस में कुछ मशवरा किया और 5-5 लाख की खतीर रकम बेटों के हवाले कर दी। बेटों की गर्दन शर्म से झुक गई। शेख साहब ने बहुत संभल कर बात की। हमारे लिए पैसों की अहमियत ना कल थी ना आज है बेटा। अलबत्ता इतनी ख्वाहिश ज़रूर थी कि हमारा घर हमारे बच्चों के वजूद से रोशन और आबाद रहे। लेकिन तुम दोनों ने अपनी अपनी दुनिया इतनी दूर बसा ली। तन्हाई का अजाब झेलना बहुत मुश्किल हो गया था बेटा हमारे लिए। उसका मदावा भी हमने इस तरह किया कि ना अब तन्हाई का शिकवा बाकी रहा, ना ज़िंदगी में दर आने वाले अंधेरों का खौफ। देख लो बेटा, आज हमारा घर इल्म की रोशनी से जगमगा रहा है और हमारी तन्हाई दूर करने के लिए एक दो नहीं सैकड़ों बच्चे मौजूद हैं। ये सब हमारे ही बच्चे हैं। औलाद सिर्फ वही नहीं होती जिसे हम जन्म देते हैं, बल्कि अक्सर व बेशतर अपनी औलाद भी अपनी नहीं होती, जैसा कि हमारे साथ हुआ। लेकिन पराए बच्चे भी कभी कभी अपनी औलादों से बढ़कर अजीज़ हो जाते हैं। तुम्हारी अम्मी को सब बच्चे अम्मी कहते हैं और मैं उन सब का अब्बू हूँ। तुम्हारे जाने के बाद हमारे कान ये लफ्ज़ सुनने के लिए तरस गए थे, पर अल्लाह का शुक्र और एहसान है कि हमारी सारी महरूमियों का अजाला हो गया है बेटा। हम खुश हैं, बहुत खुश। बस एक बात का ज़रा सा दुख ज़रूर है कि हम बतौर माँ बाप तुम्हारे हकूक़ अदा न कर सके। ये कोठी मैंने स्कूल के नाम वक्फ कर दी है। हम रहें या ना रहें, स्कूल इंशाल्लाह इसी तरह कायम रहेगा। और अब तो जल्द ही ये कॉलेज होने वाला है। शेख साहब ने एक स्टॉम्प पेपर उनके सामने रख दिया और रसान से बोले, ये हक़ के वरासत से दस्तबरदारी का अहदनामा है। इस पर तुम्हारे दस्तखत की ज़रूरत है। उम्मीद है तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। कमाल और जमाल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर खामोशी से दस्तखत कर दिए और शेख साहब बेगम शेख का हाथ थाम कर कमरे से बाहर निकल गए।